السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنة اشد من القتل۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، آج کا برننگ ایشو ہے حسینی اور یزیدی کے حوالے سے تفریق اور تقسیم۔ بہت سے احباب سوشل میڈیا پہ ان اصطلاحات کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بے ڈھنگی اور بے تکی تقسیم ہے، اس کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ احباب کے سامنے میں چند سوالات رکھتا ہوں، چند ایک میرے اشکالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئی ہو۔ اگر مجھے ان کے تشفی بخش جوابات مل جائیں تو ہو سکتا ہے میں بھی حسینی اہل حدیث بن جاؤں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا پیش آئی کہ اپنے آپ کو حسینی اور یزیدی میں تقسیم کیا جائے؟ اگر تو اس کی بنیاد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام ہے، تو نہ صرف ہر اہل حدیث کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، بلکہ ہر اہل سنت کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، بلکہ ہر مسلمان کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ترک کر کے یا ان سے بغض رکھ کے یا ان کی نفرت دل میں پال کر کوئی بندہ اہل حدیث یا اہل سنت تو کجا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر حسینی اور یزیدی کے اعتبار سے تقسیم کرنا کہ ہم حسین کو ماننے والے مسلمان ہیں یا ہم حسین کو ماننے والے اہل سنت ہیں یا ہم حسین کو ماننے والے اہل حدیث ہیں، یہ تقسیم ویسے ہی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اہل سنت ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ جب جواب نفی میں ہے، اور یقیناً ہر شخص کا جواب نفی میں ہوگا، تو پھر اس کا کیا جواز ہے؟ یہ تو پھر ایسی ہی بات ہوئی کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والا وہ محمدی مسلمان ہو، اور نعوذ باللہ جو قادیانی ہے دجال اور کذاب، اس کی نبوت کو ماننے والا وہ شخص کہے کہ میں قادیانی مسلمان ہوں، اور آپ بھی اس تقسیم کو مان لیں، آپ کہیں کہ وہ قادیانی مسلمان ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور ہم محمدی مسلمان ہیں۔ کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ کیوں نہیں بنتا؟ یہ تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کر کے مسلمان رہتا ہی نہیں۔ جب وہ مسلمان رہتا ہی نہیں تو پھر اس تقسیم کا کوئی جواز نہیں کہ یہ قادیانی مسلمان اور یہ محمدی مسلمان۔ بالکل اسی طرح جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ترک کر کے کوئی شخص مسلمان اہل سنت اہل حدیث رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا جواز ہے کہ کسی کو حسینی اہل حدیث کہا جائے اور کسی کو یزیدی اہل حدیث کہا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کوئی شخص حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کر کے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی بونگی ہے، ایسی جہالت ہے کہ اس کا کسی عقل مند سے تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جواز بنایا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں زیادہ محبت ہے، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت انہیں بھی ہے لیکن انہیں کم ہے، ہمیں زیادہ محبت ہے، لہٰذا ہم حسینی اہل حدیث ہوئے، اس لیے ہم نے اپنا امتیاز بنا لیا کہ ہمیں دوسروں سے بڑھ کر محبت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے کوئی صدیقی اہل حدیث نہیں ہوتا؟ ہاں، صدیقی اپنے نام کا تخلص یا لقب کوئی بنا لیتا ہے، لیکن اس کو امتیاز نہیں بنایا جاتا کہ فلاں کو صدیق سے محبت نہیں، مجھے ہے لہٰذا میں صدیقی ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیوں اپنے آپ کو صدیقی مسلمان یا صدیقی اہل سنت یا صدیقی اہل حدیث نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ صدیق کی محبت یہ اسلام کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر تو نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی اہل سنت، نہ کوئی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیوں نہیں کسی نے اپنے آپ کو صدیقی اہل حدیث کہا؟ اگر جواز یہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا ان کی شان میں
تنقیص کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ممتاز بنا رہے ہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہی محبت کرتے ہیں، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب تبرہ ہوتا ہے تو آپ صدیقی اہل حدیث بنیں، اپنے آپ کو صدیقی اہل حدیث، صدیقی اہل سنت، صدیقی مسلمان کہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینی مسلمان حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے ہیں یا ان پر اعتراضات کو رفع کرنے کی وجہ سے یہ حسینی بنے ہیں۔ تو یہ صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور ان کے ایمان اور ان کے اخلاص کو ثابت کرنے کی وجہ سے صدیقی مسلمان بنے ہیں۔ کوئی فاروقی مسلمان بن جائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تبرہ ہو اور روافض تبرہ کرتے ہیں، تو پھر باقاعدہ ایک گروہ ہو جانا چاہیے کہ ہم فاروقی مسلمان ہیں، لیکن اس وقت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ باقیوں کی فاروق سے محبت یا ہے نہیں یا کم ہے اور ہماری زیادہ ہے، لہٰذا ہم فاروقی مسلمان ہیں۔ کوئی عثمانی مسلمان ہونا چاہیے، پھر عثمانی اہل حدیث ہونا چاہیے، عثمانی اہل سنت ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی علوی ہونا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی تو ایمان کا حصہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بعض لوگ نازیبہ باتیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگرچہ کوئی منظم گروہ ایسا نہیں ہے، چند ایک افراد ہیں، وہ بھی مجہول ہیں، علماء کی صف کا بندہ کوئی بھی نہیں ایسا ہے، لیکن اگر اس کو معیار بنانا ہے تو پھر علوی مسلمان، علوی اہل سنت، علوی اہل حدیث ہونا چاہیے۔ ان سب کو چھوڑ کر پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی طہارت پر بھی لوگ کلام کرتے ہیں، ان کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، ان پر بھی تبرہ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے کوئی ایسا اپنا امتیاز بنا لیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماننے والے مسلمان ہیں، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماننے والے اہل سنت ہیں اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ یہ فرق کیوں نہیں آیا؟ اور باقی صحابہ پر بھی اسی طرح معاملات ہیں، ان کے نام سے الگ سے ہم نے تقسیم کیوں نہیں کی ہے؟ اور اگر کوئی اور جواز بنایا جائے تو میرے خیال میں اور کوئی جواز ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے، جو لوگ بہت سے ایسے لوگ بھولے بھالے ہوں گے ہمارے بھائی، جو اپنے دل کے اخلاص سے اس طرح کی بات کرتے ہوں گے یا انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ تقسیم صحیح ہے، لیکن ان کو ان ساری باتوں کا نہیں پتہ تھا کہ اس سے لازم کیا آتا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو حسینی اہل حدیث کہتے ہیں یا حسینی اہل سنت یا حسینی مسلمان، تو اس سے لازم کیا آتا ہے کہ ہم تو نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والا نہیں۔ تو جن کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں تھیں، تو اللہ کے لیے انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، حسینی مسلمان یا حسینی اہل سنت یا حسینی اہل حدیث، خصوصاً حسینی اہل حدیث کا ٹیگ آج کل زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے دیکھیں، ان آئی ڈیز کو چلانے والے دیکھیں، وہ تو علماء اہل سنت پر تبرہ کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، وہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ ان کو ظالمہ تک کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب یہ ٹیگ یوز کر رہے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی آپ یہ ٹیگ یوز کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ہم یہ ٹیگ یوز کر کے یا اپنے نام کا حصہ بنا کر ہم کو بڑا معرکہ مار رہے ہیں، تو اصل میں آپ ان دشمنان صحابہ کو تقویت دے رہے ہیں کہ شاید ان کا مشن ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حسینی اہل حدیث، وہ بھی حسینی اہل حدیث، یہ حسینی اہل حدیث صرف حسینی اہل حدیث کے نام پر اکتفا کر رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ یزید کے معاملے میں کوئی بات کر کے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ان حسینیوں سے کیسے جدا کریں؟ کیسے ایک عام بندے کو جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹا حسینی یا سچا حسینی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے یہ لقب اختیار کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سوچی ہیں؟ اور پھر بعض لوگوں نے ایک عجیب سا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک دلیل، میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار بھی سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حسینی اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسینی تھے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ دلیل انہوں نے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسینی ہوں، تو حسینی ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا، آپ کی سنت ہوئی، لہٰذا ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حسینی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے رکیے، تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ کے لیے تھوڑا سا انصاف سے کام لیجئے کہ کیا آپ یہ بات کر کے
کیا دیگر احادیث کا انکار آپ پر لازم نہیں آ رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ صحیح البخاری میں 4251 نمبر پہ حدیث موجود ہے، انت منی و انا منکا، علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا، اگر حسین منی و انا من حسین کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں اور ہم بھی حسینی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوی بھی ہیں اور ہم بھی علوی ہیں۔ کسی نے علوی اہل حدیث ہونے کا یا علوی سنی ہونے کا یا علوی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ کیا علی رضی اللہ عنہ زیادہ مستحق نہیں ہیں کہ ان کے نام کا لقب اختیار کیا جائے امتیاز کے لیے، لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جائے؟ اور پھر صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں 2486 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2500 نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فہم منی و انا منہم، کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی وہ میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب ہوں۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعری ہیں، اور اشعری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم بھی اشعری مسلمان ہیں، ہم بھی اشعری سنی ہیں، ہم بھی اشعری اہل حدیث ہیں؟ کیا یہ تقسیم اس بنیاد پر کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، جب وہ شہید ہو گئے تھے، فرمایا فہذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہی الفاظ سے فرمایا جن الفاظ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں محبت کا اظہار فرمایا۔ تو کیا اس حدیث کی وجہ سے، آپ کے اس فرمان کی وجہ سے یہ باور کروایا جائے گا لوگوں کو، یا یہ استدلال و استنباط کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیبی ہیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جلیبیبی ہیں، ہم جلیبیبی مسلمان ہیں، ہم جلیبیبی سنی ہیں، ہم جلیبیبی اہل حدیث ہیں؟ اگر ہم یہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملاحظہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور ہم اپنے آپ کو علوی اہل حدیث نہیں کہتے اور اپنا امتیاز یہ نہیں بناتے اور علوی اہل حدیث ہونے کا بہانہ اس حدیث کو نہیں بناتے، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو اشعری نہیں کہتے اور اشعری اہل حدیث بننے کے لیے یہ بہانہ نہیں بناتے، اور ہم جلیبیبی اپنے آپ کو نہیں کہتے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جلیبیبی ہیں یا آپ اشعری ہیں یا آپ علوی ہیں، تو پھر انہی الفاظ کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسینی ہیں اور ہم بھی حسینی ہیں؟ کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اگر نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعی فکر سے ہم متاثر ہو چکے ہیں، ہم رافضیت سے متاثر ہو چکے ہیں، ہم ان کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ یہ تقسیم ان کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو حسینی کہہ کر لوگوں سے ممتاز بنانے کی کوشش کی اور یہ جھوٹا دعویٰ تھا ان کا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہا تو ہم بھی شیعہ کہنا شروع کر دیں، یہ بھی تو اچھا لفظ ہے نا، وہ شیعان علی اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیعان اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا گروہ ہیں، ہم علی کا گروہ ہیں، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ پھر جس طرح حسینی ہونا بھی بری بات نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیں، کیا برا ہے اس میں؟ پھر قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھیں شیعوں کی طرح کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہی آیتیں پڑھ کے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا جواز بخشتے ہیں، تو پھر آپ احادیث چھوڑ کر قرآن کی آیتیں پکڑیں اور ان کو دلیل بنائیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہیں کہ ہم شیعہ اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ سنی ہیں اور ہم شیعہ مسلمان ہیں۔ اچھی طرح آپ ان کی پیروی کریں۔ کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ ان کی فکر سے متاثر ہو چکے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نیت بری ہو گئی ہے یا آپ شیعہ مذہب کو قبول کر چکے ہیں، لیکن کم از کم آپ ان سے متاثر ہو چکے ہیں لاشعوری طور پر۔ تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے۔ اور ان دنوں میں خصوصاً محرم الحرام میں واقعہ کربلا کا اس طرح تذکرہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید رافضیوں سے زیادہ ہم ان کے اعلی کار یا ہم ان کے وکیل بن گئے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، کئی ایک علماء کے اقتباسات آج کل سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طرح بیان کرنا کہ باقی سب شہادتوں کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، نہ تو اس طرح ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں، نہ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں، نہ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں، نہ اس طرح ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں،
اور بھی ہمارے پاس لاکھوں شہادتیں، اسلام کی تاریخ ہی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ساری شہادتوں کو ہم سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف شہادت حسین پر جب ہم زور دیتے ہیں، خصوصاً ان دنوں میں جب شیعہ اسی کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہوتے، تو ہم ان کو قوت پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان کو صحیح مذہب کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے اس مہینے میں کہ تم نے اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی ہی توہین کی ہے؟ قرآن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، آپ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ محرم الحرام میں ان اہل بیت کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اور صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خاص کر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے شیعہ فکر کو اپنا لیا ہے یا ہم اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے منکر نہیں ہیں، نہ ان کے فضائل کے منکر ہیں۔ میں نے خود اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ الگ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محرم الحرام میں جب کہ ایک خاص ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے، اس ماحول میں ہم بھی کود جائیں اور ان کی ہمنوائی کرنے لگیں۔ دیکھیں، جب ایک مرض ہوتی ہے، کسی کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پہلے ہی گرمی کی وجہ سے یرقان ہو چکا ہے تو آپ اس کو کھجوریں اور آم تو نہیں کھلائیں گے نا۔ اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو اس کا مطلب آپ اس کے مرض میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہاں، وہاں آپ کو تو ٹھنڈی چیزیں اس کو کھلانا ہوں گی، آپ گرم چیزوں سے پرہیز کروا کے اس کو ٹھنڈی چیزیں استعمال کروائیں گے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو۔ آپ محرم الحرام میں جب ان کو غلو کی بیماری لگ چکی ہے، وہ پہلے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کر کے بیمار ہو چکے ہیں، ہم ان کو اور وہی شربت پلاتے ہیں جو ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ دیکھو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، ان کا احترام کرو؟ ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت کے والد ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے؟ تم کیوں اہل بیت کے والد کو گالیاں دیتے ہو؟ ہم کیوں نہیں انہیں بتاتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل بیت کے والد ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے؟ آپ کیوں اہل بیت کے والد کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں، جن میں سے 2 کے خامد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ کی بیٹیوں کے خامد آپ کے داماد ہیں، کیوں آپ کے گھر والوں کی توہین کرتے ہو؟ ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، اہل بیت کے والد ہیں، تم انہیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ہم انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت کے بھائی ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے؟ تم انہیں گالیاں دے کر کیوں اہل بیت کی توہین کرتے ہو؟ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب ایکشن ہو رہا ہے غلو کی صورت میں تو اس کا ری ایکشن غلو کو ختم کرنا ہے، نہ کہ ایسے اسباب مہیا کرنا جن کی وجہ سے لوگ غلو کا شکار ہو جائیں۔ ہم منکر نہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے محرم الحرام میں بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو غلو سے بچانے کے لیے کہ دیکھو اصل فضائل یہ ہیں، اور اصل فضائل تب ہی ثابت ہوں گے جب ہم دوسروں کے فضائل کا احترام کریں گے۔ تو یہ چیزیں واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کا یزید سے کوئی مقابلہ تھا، ہم تو ایسا سمجھتے ہی نہیں، ایسا ثابت ہی نہیں کبھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے ساری زندگی ایک لفظ بھی یزید کے بارے میں نہیں بولا، وہ تلوار اٹھا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے خلاف لڑنے کے لیے نکل جائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو سمجھ نہیں آتی لیکن میرے پاس دلیل موجود ہے، کوئی سند موجود ہے تو وہ لے کر آئے، ایسا کبھی قطعاً ہوا ہی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی اقتدار اور خلافت کا لالچ نہیں کیا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی جد و جہد کی ہے، یہ ان کے منصب کے لائق ہی نہیں تھی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا مسئلہ تھا، وہ حکومت چھیننے کے لیے یزید کے خلاف لڑنے گئے تھے اور یہ کوئی اسلام کا معرکہ تھا، تو ان لوگوں کے بقول بھی وہ بھی اگر یہ سمجھیں کہ کوئی اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، انہیں نعوذ باللہ یزید سے کمتر قرار دیتا ہے، یا ان کا موازنہ یزید سے کرتا ہے کہ یزید اچھا اور وہ نعوذ باللہ برے، تو ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں ہے،
چاہے کہ اس کو ہم اہل سنت کیسے کہیں، ہم اس کو اہل حدیث کیسے کہیں، لیکن اگر وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کا کامل احترام کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اگر وہ لڑنے گئے تھے تو میں ان کی اس اجتہادی رائے کے خلاف ہوں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنا، اگر اس کی یہ ہماری رائے نہیں، اگر کسی کی یہ رائے ہے تو وہ نہ ناسبی ہے نہ وہ یزیدی ہے۔ یزیدی تو تب ہو جب وہ حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یزید کے لشکر میں شامل ہو گیا ہو کہ میں یزید کا حامی ہوں حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مخالفت آپس میں ثابت ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کبھی بولتے، ان کے خاندان کے لوگ بولتے، امام زین العابدین جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے بعد زندہ رہے ایک عرصے تک، وہ بولتے کہ میرے بابا کا قاتل وہ ہے، یہ میرے بابا کا مقابلہ اس سے تھا، یہ اسلام کفر کی جنگ تھی، میرے بابا اسلام پر اور وہ کفر پر تھا، ایسی کوئی بات کرتے۔ صدیاں گزر گئیں، اہل بیت کے کسی ایک فرد سے بھی وہ مدعی ہیں، وہ دعوے دار تھے، قانوناً بھی شرعاً بھی وہ وارث ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے۔ آج یہ جھوٹے وارث جو ہیں، جو ماتم کر کے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے؟ ان کے جو حقیقی اور اصلی وارث ہیں اہل بیت کے افراد، انہوں نے صدیوں تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم وہ تھا اور مقابلہ اس سے تھا اور تختہ اس کا الٹنا تھا اور شہید اس نے کروا دیا، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، اور انہوں نے صدیوں تک کبھی اس کا نام تک نہیں لیا، اس کو مجرم تک کبھی قرار نہیں دیا، اس کے بعد اس سے رشتہ داریاں قائم رکھیں، اسے اپنی بیٹیاں دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یزید کو اچھا کہیں یا برا کہیں، ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے، نہ اس سے اسلام میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اہل سنت ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اہل حدیث ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس کو اچھا کہہ کر بھی آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں، اس کو برا کہہ کر بھی ہو سکتے ہیں، اس کو اچھا کہہ کر بھی آپ اہل سنت ہو سکتے ہیں، برا کہہ کر بھی ہو سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایک بات جو اتفاقی ہے، جو صحابہ کرام نے بالاتفاق کہی ہے، جو تابعین نے بالاتفاق کہی ہے، جو خود اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں مسلمہ ہے، جو ہم نے اپنے پورے ایک لیکچر میں بیان کی کہ اہل بیت کے قاتل کون ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے قاتل کون۔ اس میں ہم نے معتبر حوالوں سے ثابت کیا، صحیح بخاری سے اہل سنت کی کتابوں میں سے، مسند احمد سے اہل سنت کی کتابوں میں سے، اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں سے، اور ان کے بڑے علماء محققین کی زبانی، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کو نہ جھٹلایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شہید کرنے والے وہ کوفی تھے جو محبت کا دم بھرتے تھے۔ اسی لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کوفیوں کو اللہ برباد کرے، اہل عراق کو، انہوں نے نواسہ رسول کو دھوکہ دیا اور شہید کیا۔ دھوکہ اپنوں سے کھاتا ہے بندہ جو اپنے ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، دشمن سے کیا دھوکہ کھانا ہے؟ دشمن پہ کہنے کے پہ کون جاتا ہے اور کون مار کھاتا ہے؟ تو اصل میں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، اس کو نہ جوڑا جائے یزید سے، کیونکہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، آپ اس کو الجھا نہیں سکتے ہیں۔ اس پر تو ایسے معتبر اور ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ ہاں، باقی واقعہ حرہ کی وجہ سے آپ کہیں، لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ہم نے بیان کیا واقعہ حرہ میں مشہور ترین 3 جھوٹ بولے جاتے ہیں، جی اتنی عورتوں کو، کنواری عورتوں کو حاملہ کر دیا، جی اتنے فلاں کر دیا، جی فلاں کر دیا۔ یہ جھوٹے واقعات نہ جوڑیں۔ ہاں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں اس کی طرف سے ظلم ہوا تو آپ اس کو برا کہہ لیں، یہ آپ کی تحقیق ہے، اور آپ دلائل کی بنیاد پر ایسی بات کر سکتے ہیں، یا کسی اور انتظامی معاملے میں اس کو کہہ لیں، اچھا برا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے اہل حدیثیت پر یا سنیت پر یا مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ حد کو عبور کرتے ہیں اور اس کی بنا پر 2 مسلک، 2 فرقے بنا لیتے ہیں، 2 گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں کہ یہ حسینی ہیں اور یہ یزیدی ہیں، اور آپ کی عقل پر تو ہمیں اس وقت رونا آتا ہے جب آپ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حسینی اہل حدیث ہیں اور یہ یزیدی اہل حدیث ہیں۔ اللہ کے بندو، عقل کرو۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کر کے کوئی اہل حدیث رہ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ اعتدال کی راہ کو اپنائیں، یہ ہماری دعوت فکر ہے۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام، اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت پر ہی ہمیں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔